پانی پر تصادم یعنی جھگڑا۔ عمر بن سعد نے مجبوراً 500 سپاہی گھاٹ کی حفاظت کے لیے بھیج دیے اور آپ کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا۔ اس پر آپ نے اپنے بھائی عباس بن علی کو حکم دیا کہ 3 سوار پیدل چل کر جائیں اور پانی بھر لائیں۔ یہ پہنچے تو محافظ دستے کے سردار عمر بن حجاج نے روکا۔ اہم مقابلہ ہوا، لیکن آپ 20 مشقیں پانی کی بھر لائے۔ عمر بن سعد سے ملاقات۔ شام کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عمر بن سعد کو کہلا بھیجا، آج رات مجھ سے ملاقات کرو۔ چنانچہ دونوں 20 سوار لے کر نکلے اور ایک مقام پر ملے۔ تخلیہ میں بہت رات گئے تک باتیں ہوتی رہیں۔ راوی کہتا ہے گفتگو بالکل خفیہ تھی، لیکن لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ حضرت امام نے عمر سے کہا تھا ہم دونوں اپنے اپنے لشکر یہیں چھوڑ کر یزید کے پاس روانہ ہو جائیں۔ عمر نے کہا اگر میں ایسا کروں گا تو میرا گھر کھدوا ڈالا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں بنا دوں گا۔ عمر نے کہا میری تمام جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔ آپ نے فرمایا میں اپنی حجاز کی جائیداد سے اس کا معاوضہ دے دوں گا، مگر عمر نے منظور نہیں کیا۔ 3 شرطیں۔ اس کے بعد بھی 3-4 مرتبہ باہم ملاقاتیں ہوئیں۔ آپ نے 3 صورتیں پیش کی تھیں۔ نمبر 1، مجھے وہیں لوٹ جانے دو جہاں سے آیا ہوں۔ نمبر 2، مجھے خود یزید سے اپنا معاملہ طے کر لینے دو۔ نمبر 3، مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر بھیج دو، وہاں کے لوگوں پر جو گزرتی ہے وہی مجھ پر گزرے گی۔ عمر کا خط۔ بار بار کی گفتگو کے بعد عمر بن سعد نے ابن زیاد کو پھر خط لکھا۔ خدا نے فتنہ ٹھنڈا کر دیا، پھوٹ دور کر دی، اتفاق پیدا کر دیا، امت کا معاملہ درست کر دیا۔ حسین مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ان 3 صورتوں میں سے کسی ایک کے لیے تیار ہیں، اس میں تمہارے لیے بھی بہتر ہے۔ شمر کی مخالفت۔ ابن زیاد نے خط پڑھا تو متاثر ہو گیا، عمر بن سعد کی تعریف کی اور کہا میں نے منظور کیا، مگر شمر بن ذیلجوشن نے مخالفت کی اور کہا حسین قبضے میں آ چکے ہیں، اگر بغیر آپ کے اطاعت کے نکل گئے تو عجب نہیں کہ پھر عزت و فوج حاصل کر لیں اور آپ کمزور و عاجز قرار پائیں۔ بہتر یہی ہے کہ اب انہیں قابو سے نکلنے نہ دیا جائے جب تک وہ آپ کی اطاعت نہ کر لیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حسین اور عمر باہم رات بھر سرگوشیاں کرتے ہیں۔ ابن زیاد کا جواب۔ ابن زیاد نے یہ رائے پسند کر لی اور شمر کو خط دے کر بھیجا۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ اگر حسین مع اپنے ساتھیوں کے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں تو لڑائی نہ لڑی جائے اور انہیں صحیح سالم میرے پاس بھیج دیا جائے، لیکن اگر وہ یہ بات منظور نہ کریں تو پھر جنگ کے سوا چارہ نہیں۔ شمر سے کہہ دیا کہ اگر عمر بن سعد نے میرے حکم پر ٹھیک عمل کیا جب تو تم اس کی اطاعت کرنا، ورنہ چاہیے کہ اسے ہٹا کر خود فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لینا اور حسین کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا۔ ابن زیاد کے اس خط میں عمر کو تہدید بھی کی گئی تھی، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ حسین کو بچاؤ اور میرے پاس سفارش بھیجو، دیکھو میرا حکم صاف ہے، اگر وہ اپنے آپ کو حوالے کر دیں تو صحیح سلامت میرے پاس بھیج دو، لیکن اگر انکار کریں تو پھر بے تأمل حملہ کرو، خون بہاؤ، لاش بگاڑو، کیونکہ وہ اسی کے مستحق ہیں۔ قتل کے بعد ان کی لاش گھوڑوں سے روند ڈالنا، کیونکہ وہ باغی ہیں اور جماعت سے نکل گئے ہیں۔ میں نے عہد کر لیا ہے کہ اگر قتل کروں گا تو یہ ضرور کروں گا، اگر تم نے میرے حکم کی تعمیل کی تو انعام و اکرام کے مستحق ہوگے، نافرمانی کی تو معزول کیے جاؤ گے۔ شمر بن ذیلجوشن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ شمر بن ذیلجوشن کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی پھوپھی ام البنین بنت حزام امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھیں، اور انہی کے بطن سے ان کے 4 صاحبزادے عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان پیدا ہوئے تھے، جو اس معرکے میں
امام عالی مقام حضرت حسین کے ساتھ تھے۔ اس طرح شمر ان چاروں کے واسطے سے حضرت امام عالی مقام حسین کا پھپھیرا بھائی تھا۔ اس نے ابن زیاد سے درخواست کی تھی کہ اس کے ان عزیزوں کو امان دے دی جائے، اور اس نے منظور بھی کر لیا تھا۔ چنانچہ میدان میں چاروں صاحبزادوں کو بلا کر کہا، تم میرے ددیحالی ہو، میں نے تمہارے لیے امن و سلامتی کا سامان کر لیا ہے۔ لیکن انہوں نے جواب دیا، افسوس تم پر، تم ہمیں تو امان دیتے ہو لیکن فرزند رسول کے لیے امان نہیں دیتے ہو۔ شمر نے ابن سعد کو حاکم کوفہ کا خط پہنچا دیا، اور وہ طوعاً و کرہاً بخوف معزول سے آمادہ تعمیل ہو گیا۔ فوج کی ابتدائی حرکت۔ نماز عصر کے بعد عمرو بن سعد نے اپنے لشکر کو حرکت دی۔ جب قریب پہنچا تو حضرت عباس 20 سواروں کے ساتھ نمودار ہوئے۔ عمر نے ان سے کہا، اب ابن زیاد کا جواب آ گیا، اور اس کا مضمون یہ ہے۔ عباس واپس لوٹے کہ حضرت حسین کو اس کی اطلاع دیں۔ اس اثنا میں فریقین کے بعض پرجوش آدمیوں کی جو رد و قد ہوئی اسے راویوں نے محفوظ کر رکھا ہے۔ دونوں فوجوں میں زبانی رد و قد کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت امام علی مقام کے طرفداروں میں سے حبیب بن مظاہر نے کہا، خدا کی نظر میں بدترین لوگ وہ ہوں گے جو اس کے حضور میں